بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے علمی جانشین ڈاکٹر محمد حسن محی الدین قادری کی جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک آمد۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی عالمی حیثیت کے پیش نظر آئے روز الحمدللہ وقتاً فوقتاً معزز مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ملکی و بین الاقوامی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی علمی، سیاسی اور دینی شخصیات آتی رہتی ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے علمی جانشین اور منہاج القرآن مجلس شورا کے چیئرمین جناب ڈاکٹر محمد حسن محی الدین قادری کی جامعہ دارالعلوم حقانیہ آج اکوڑہ خٹک آمد ہوئی ہے۔ نائب محتمم جامعہ دارالعلوم حقانیہ حضرت مولانا حامد الحق حقانی، مدیر اعلیٰ مانامہ الحق مولانا راشد الحق سمیع، مولانا سید یوسف شاہ و دیگر نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب اور تحریک کے صوبائی اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر قادری صاحب نے مولانا حامد الحق حقانی، مولانا راشد الحق سمیع، مولانا سید یوسف شاہ، مولانا عرفان الحق، مولانا اسامہ سمیع، مولانا خزیمہ سمیع، مولانا لقمان الحق اور دارالعلوم اور الحق کے اساتذہ و اراکین سے تفصیلی ملاقات و تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے ادارہ منہاج القرآن کی علمی خدمات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا اور مولانا راشد الحق سمیع صاحب نے دارالعلوم حقانیہ اور شعبہ تخصصات کے علمی و تحقیقی امور سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ جناب ڈاکٹر حسن صاحب خیبر پختونخوا کے 6 روزہ دورے پر آج تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہش پر اس دورہ کا آغاز جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے کیا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کا میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے گزشتہ رات میرپور خاص کے مقام پر مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی مسودے پر آئینی ترمیم تباہی کا باعث بنتی۔ مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اسلامی نظام سے محروم رکھنے والے سیاستدانوں کا محاسبہ عوام نے کرنا ہے۔ عوام آئین میں کھلواڑ کرنے والے حکمرانوں کو گریبانوں سے پکڑ کر ایوانوں سے باہر نکالیں گی۔ میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہمارے مسودے کے بغیر اب آئین سازی نہیں ہو سکے گی۔ اگر آئین میں کوئی خیانت کرائی گئی تو ہم میدان میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومتی مسودے کی بنیاد پر ترمیم ہو جاتی تو وہ بنیادی حقوق، عدلیہ، فوج اور عوام کی تباہی کا باعث بنتی، اس لیے مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ پاکستان کو اسلامی نظام سے محروم رکھنے والے سیاستدانوں کا محاسبہ اب عوام نے کرنا ہے۔ عوام آئین میں کھلواڑ کرنے والے حکمرانوں کو گریبانوں سے پکڑ کر ایوانوں سے باہر نکالیں گے۔ عالمی دباؤ پر چور دروازے سے قادیانیوں کو مسلم قرار دینے کی سازش دوبارہ ناکام بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالی تھیلی میں آئین میں ترمیم کے کالے مسودے کو ہمارے پاس لایا گیا لیکن ہم نے اسے راتوں رات مسترد کر دیا۔ اگر آئین میں کوئی خیانت کرائی گئی تو ہم میدان میں آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہم جب اسٹیبلشمنٹ پر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر الزام نہ لگائیں۔ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ دھاندلی کی یہ مہارت آپ کے سوا کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ موجودہ کٹھ پتلی اسمبلیوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ اس سے اپنے مطلب کا کام لیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ اب اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے، ووٹ کسی اور کو پڑے لیکن نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے تو ہم اس چوری کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمیں ایسی نام نہاد اسمبلیاں نہیں چاہیے۔ ہم آج سے تیار ہیں کہ اب ایسی کوشش کر کے دیکھو، پھر ہم میدان میں لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج وفاق میں ایک ایسی حکومت ہے جس کی اپنی کوئی اکثریت نہیں ہے۔ ایک اقلیت ملک پر پیپلز پارٹی کے سہارے حکومت کر رہی ہے۔ یہ سارے ہمارے ووٹ چرا کر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کو ایک رکھنے اور ملک کے اندر رہ کر حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔
آج مختلف لوگوں کی جانب سے اپنی قوم کے لیے ملک کا مطالبہ دراصل 9/11 کے بعد نئی جغرافیائی تقسیم کا امریکی ایجنڈا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اسرائیل کو بانی پاکستان نے 1948 عیسوی میں امریکہ کا ناجائز بچہ قرار دے دیا تھا۔ 1 سال سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر مسلم حکمرانوں کی غفلت جرم ہے۔